خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر ہمیں ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ وہ باتیں تیری، وہ فسانے تیرے، شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے، عبدالحمید عدم کا یہ کلام گا کر آپ نے امر کر دیا۔ میرا خیال ہے جی میری والدہ نے امر کیا تھا، کیونکہ پہلے وہ گا چکی تھی۔ اچھا، تو میں نے تو جیسا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سر کا سفر میں میری کوشش تھی کہ میری والدہ کی گائی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو دوبارہ سنایا جائے لوگوں کو، اور وہ بڑا کامیاب ایکسپیریمنٹ رہا، کیونکہ واقعی میں اس جنریشن کو نہیں پتہ تھا کہ ان کی کون سی چیزیں 1940s 50s کی گائی ہوئی تھی۔ تو اس لیے میں نے یہ ان کا دوبارہ ریوائیو کیا تھا۔ بالکل۔ ٹی وی نے آپ کو شہرت بخشی، جی اس وقت ایج کیا تھی آپ کی؟ میں جی 14 برس کی تھی جب پہلی دفعہ ٹی وی پہ آئی تھی، اور یہ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرام کرتے تھے، محمد ادریس مرحوم، اچھا، یونیورسٹی چیلنج تھا اس کا نام۔ تو اس میں وہ ٹیلنٹڈ ینگسٹرز کو بلاتے تھے اور ان سے پرفارم کرواتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے ریڈیو پہ پہلے سنا، ایک کمپٹیشن تھا، تو وہاں سے پھر انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آئیں اس پروگرام میں۔ تو وہ میرا پہلا ایکسپوجر تھا۔ تو اس میں کوئی بدلاؤ آیا آپ کی طبیعت میں جب آپ کو لوگ پہچاننے لگے، خاص طور پر آپ کے دوست وغیرہ؟ تو یہ وہ ایک خاص قسم کی بندے میں ایک آ جاتی ہے کہ میں مشہور ہوں ان سے، اور میرا خیال ہے جی میں اتنی چھوٹی عمر کی تھی کہ وہ جب فیم اور وہ ملا اٹینشن، تو مجھے اس کی کوئی وہ عجیب نہیں لگا، مجھے عادت ہو گئی 14 سال کی برس سے ٹو بی ان دا لائم لائٹ۔ تو وہ نیچرل سی بھی چیز تھی میرے لیے، مجھے کوئی اپنے اندر کوئی فرق نہیں لگا، بلکہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ گانا تو ایک عام سی چیز ہے جو کہ میں نے والدہ سے سیکھا ہے، اس میں میرا ایز سچ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو مجھے شرمندگی زیادہ ہوتی تھی، غرور کم ہوتا تھا کہ یہ اتنا بگ ڈیل بنا رہے ہیں ایک چیز کا کہ جس کے لیے مجھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا۔ بالکل صحیح ہے۔ شادی کی عمر تک آتے آتے آپ کی عمر کیا تھی؟ میری جی 23 برس کی عمر تھی جب میری شادی ہوئی۔ اچھا، یہ لو میرج تھی یا ارینج تھی یا؟ جی دونوں، لو میرج تھی، اور میری والدہ کو نعیم بہت پسند تھے، اور کیونکہ نعیم کام کرتے تھے ظفر بھائی کے آفس میں، تو میری والدہ کی ان سے بہت دوستی بھی تھی اور ان کو پسند بھی بہت تھے۔ اور یعنی پہلی پسند آپ کی والدہ کی تھی؟ جی بالکل۔ اچھا، تو ایک تو یہ تھا کہ ہم کیونکہ سید تھے، تو اس زمانے میں سید اور لڑکیوں کی شادی سیدوں میں ہی ہوتی تھی۔ بالکل۔ تو وہ ایک تو میری والدہ کو یہ چیز اچھی لگی کہ وہ بھی سید تھے، اور ان کو ویسے بھی دوستی تھی، اور آپ کو پتہ ہے نعیم کا سینس آف ہیومر ہے، اور وہ بڑا انجوائے کرتی تھی ان کی کمپنی۔ تو پھر میں نے آفس جب ظفر بھائی کا جوائن کیا تو ظاہر ہے میری بھی ان سے واقفیت ہو گئی، تو وہیں پہ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ شادی کریں گے۔ آپ میں تو بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جن سے مرد اٹریکٹ ہوتے تھے اس وقت، اب بھی خیر۔ تو یہ بتائیں کہ ان میں کیا ایسی اٹریکشن جو پہلی آپ جب وہ کہتے ہیں کہ دل دے بیٹھی آپ؟ نہیں، فوری طور پہ تو نہیں دل دے بیٹھی، کافی دیر لگی، مگر نعیم کی بہت خوبیاں ہیں۔ ان کا بہت جو مائنڈ ہے بہت تیز ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور پھر ان کا پرسنالٹی بہت اچھی تھی، اور بات کرنا اور مذاق، سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا۔ تو وہ بہت اچھی کمپنی بھی تھے، اور انٹیلیجنٹ بھی بہت تھے، اور ظفر بھائی کہا کرتے تھے کہ یہ بہت آگے جائیں گے، کیونکہ بہت ان کا مائنڈ لا کی طرف بہت چلتا ہے، بہت اچھا۔ تو یہ کوالٹیز تھیں جو کہ مجھے اچھی لگی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ بہت ایک ہینڈسم آدمی بھی تھے، اور نیچرلی یہ تو اٹریکشن ہونی تھی، کیونکہ شکل بھی اچھی، دماغ بھی اچھا، سینس آف ہیومر بھی اچھا، اس لیے۔ اچھا، تو
شادی کتنے عرصے بعد احساس ہوا کہ کہیں ہم کوئی مس میچ ہے، کوئی ایک جو دیکھا تھا نا، جو سوچا تھا وہ ہم ان دا لانگ رن ہم آگے نہیں جا سکتے؟ کب، کتنا عرصے بعد؟ یہ تو جی میرا خیال ہے آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے، مگر ایز سچ اینڈ تک یہ مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ شادی نہیں چل سکتی. اور اچھا، آپ کو آخر تک یہ تھا کہ نہیں ہم اسے نبھائیں گے. ہاں، مگر وہ پھر ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ جب ہم دونوں نے سوچ لیا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں. اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈیسیجن تھا، کیونکہ ان کی بھی زندگی بہت اچھی ہو گئی، میری بھی بہت اچھی رہی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا فیصلہ شادی کرنے کا بھی بہت اچھا تھا اور ایک دوسرے کو چھوڑنے کا بھی بہت اچھا تھا. اچھا، میرے گرو جو ہیں حسن نثار صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی پہلی جو شادی تھی وہ بھی ٹوٹی تھی، تو کسی نے انٹرویو میں ان سے پوچھا کہ کس کا زیادہ قصور تھا، آپ کا یا جو آپ کی پہلی بیگم تھی؟ تو انہوں نے کہا ایز اے کیپٹن آف دا ٹیم، مرد کے حوالے سے، کیونکہ مرد ہی کیپٹن ہوتا ہے، تو میرا قصور تھا. تو اس ضمن میں آپ کے حوالے سے کس کا زیادہ قصور تھا؟ کسی کا بھی نہیں. اچھا، یہ حالات کا جبر تھا. جی. اچھا، اب ٹوٹے ہوئے گھر میں وہ کہتے ہیں کہ گھر تو ٹوٹ جاتے ہیں، جن گھروں نے کی قسمت میں ٹوٹنا لکھا ہوتا ہے تو اس کے بچے اس گھر کے کبھی جڑ نہیں پاتے، ویکیوم کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے. تو کیا آپ کے بچوں میں ایسا کوئی؟ دیکھیں جی، میں نے تو دیکھا ہے کہ ان کی شخصیت میں کوئی، جی میں نے تو دیکھا ہے کہ جو کپل بچوں کی خاطر اکٹھا رہتا ہے ان کے بچے کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے. اور جن بچوں کو آپ علیحدگی یا ڈیورس میں پالتے ہیں وہ بچے بہت ذہین اور بہت کمال کے نکلتے ہیں، جیسے کہ میرے بچے ہیں. اچھا. اور میرا گھر ٹوٹا نہیں، میرا گھر سلامت ہے اللہ کے فضل سے. آدمی کے جانے سے گھر نہیں ٹوٹتا یا عورت کے جانے سے گھر نہیں ٹوٹتا. گھر تو آپ نے بنایا ہوا ہے. آپ ایک شخص چلا گیا تو اس سے گھر تو نہیں ٹوٹا. سنگل پیرنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. جی، سنگل پیرنٹ تو آپ بالکل ویسے ڈبل پیرنٹنگ سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. اچھا. اور جو کہ میں نے کیا، جس کا پروف ہمارے سامنے ہے. اور ماشاءاللہ میرے بچوں جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور ان جیسا انٹیلیجنٹ اور کانفیڈنٹ ماشاءاللہ. اور دونوں نے بہت ایسے مقام حاصل کیے ہیں کہ میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا. اور یہ جو ساری باتیں بنی بنائی ہیں کہ جی بروکن ہوم کے بچے جو ہیں وہ رل جاتے ہیں یا وہ خراب ہو جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اگر ایک پیرنٹ بھی سالڈ ہو اور ایک پیرنٹ بھی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار طریقے سے ان کو ڈیل کرے، کبھی بھی نہیں کچھ ہوتا. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں کہ گھر ٹوٹا نہیں، لیکن علیحدگی تو ہوئی. اس وقت آپ کے بچوں کی عمریں کیا تھیں؟ میرا خیال ہے جی کرن 12 سال کی تھی اور حسنین 3 سال کا تھا، کچھ اس طرح تھا. تو ایک دم جو یہ ان پر افتاد آ پڑی یا یہ ڈیسیژن جو تھا، تو کس طرح انہیں بتایا گیا، اعتماد میں لیا گیا؟ جی، ان کو محسوس نہیں ہوا، کیونکہ نعیم اپنے کام میں بہت مصروف ہوتے تھے. وہ صبح جاتے تھے جب یہ لوگ اسکول سے پہلے چلے جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے جب ان کا سونے کا ٹائم ہوتا تھا. تو ان کو نہیں پتا چلا کہ ان کے والد گھر چھوڑ کے چلے گئے. یعنی وہ جس وقت گھر سے جاتے تھے تو بچے سو رہے ہوتے تھے، اور گھر آتے تھے تب بھی وہ بچے سونے والے ہوتے تھے. جی. تو ان کا اتنا زیادہ گھر میں ان پٹ نہیں تھا بچوں کے ساتھ، وہ میرا ہی تھا زیادہ ان کے ساتھ ڈیلنگ. تو ان کے جانے کے بعد ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اور ملنے بھی جایا کرتے تھے اور ملتے بھی تھے. مگر ایز سچ نعیم واز این ایبسنٹ فادر. اور کوئی اتنا زیادہ بچوں میں ان کو انٹرسٹ نہیں تھا، یا بچوں کی لائفز میں یا پڑھائی وغیرہ.
وہ ماں کا ہی رول ہوتا ہے. سو وہ ٹھیک رہے. بہت اچھی آپ نے بات کی. یہ اصل میں ماں کا ہی زیادہ رول ہوتا ہے. اگر وہ اس اپنے رول کو نبھائے تو باپ تو ویسے بھی دیکھیں نا جی, باپ نے جا کے باہر کمانا ہے, گھر چلانا ہے اور بہت سے اور کام کرنے ہیں, تو ان کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں. اب کے جو والدین ہیں یا والد ہیں وہ یہ باتیں سمجھ گئے ہیں, اور اب میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کا اتنا ہی انٹریکشن ہے باپ کے ساتھ جتنا ماں کے ساتھ. اور ان مائی کیس جب میں بچی تھی تو میرے والد کا ہمارے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوتا تھا والدہ کی بنسبت. تو آج کل بچے جو ہیں, لڑکے جو ہیں, وہ بہت سمجھدار ہیں اور وہ بہت ہینڈز آن باپ بنتے ہیں. مگر جب میری شادی ہوئی ہے یا کرن پیدا ہوئی ہے یا حسنین ہوا ہے تو اس وقت نہیں بہت مصروف تھے اپنے کام میں, اور ان کا کام واقعی ایسا تھا وکالت کا کہ وہ صبح سے شام تک بزی رہتے تھے. تو یہ گھر کا دیکھنا یا بچوں کا دیکھنا وہ میرے ذمہ تھا, جو کہ ہونا چاہیے. سو ان کا یہ رول تھا, اور اس لیے بچوں کا اتنا زیادہ نہیں ان کے ساتھ تھا ٹائم. صحیح. تو بچوں کے دوستوں نے یا کسی نے احساس تو دلایا ہوگا کہ آپ لوگ بہت مشہور تھے دونوں. جی. تو کہ بھئی, اور یہ ٹاک آف دا ٹاؤن تھی آپ کی جو علیحدگی تھی, سیپریشن جو بھی سے نام. جی. تو سوال جواب تو ہوتے ہوں گے, ضرور ہوتے ہوں گے جی, مگر کیا آپ کا جواب کیا ہوتا تھا انہیں, بچوں کو, جیسے آپ کی بیٹی کرن یا حسنین پوچھتے ہوں گے کہ؟ نہیں, وہ کبھی نہیں پوچھتے تھے. اچھا. انہوں نے کبھی نہیں پوچھا, میری بیٹی نے بھی نہیں پوچھا, اور ظاہر ہے اسکول میں اس کو لوگ پوچھتے تھے اور وہ کرتے تھے, مگر وہ میرے تک آ کے, وہ اتنی سینسٹیو اور سمجھدار بچی تھی کہ اس کو پتا تھا کہ یہ بات میری ماں کو اچھی نہیں لگے گی. اس نے کبھی نہیں پوچھا مجھے. اچھا. باپ کے ساتھ ملنا ان کا ہوتا تھا جی. وہ ہر میرا خیال ہے 3-4 دن کے بعد جا کے ملتے تھے. اور ان کے تعلقات کبھی باپ کے ساتھ کشیدہ نہیں ہوئے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, شکر الحمدللہ. اچھا. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ دونوں اکٹھے رہتے, تو یہ میں اس کو ریپیٹ نہ سمجھیے گا سوال, لیکن یہ دوسرے طریقے سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ دونوں اکٹھے ہوتے تو بہت زیادہ ان کی شخصیت توانا نہ ہوتی, مضبوط نہ ہوتی؟ اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی جی, جتنی آلریڈی ہے ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ جیسا کہ میں نے کہا, ہم دونوں کے لیے بہت اچھا ہوا. انہوں نے شادی کی, ان کے بچے ماشاءاللہ ہیں, اور انہوں نے ایک بہت اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی. تو ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوا, اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوا. اچھا. ایک شعر ہے کہ ایک محبت کافی ہے, باقی عمر اضافی ہے. جی. تو آپ نے پھر دوبارہ شادی کی یا آپ کو ایک ہی محبت کافی ہو گئی؟ نہیں, شادی ایک کافی ہو گئی. اچھا. محبت وہ تو آنی جانی چیز ہے جی. بالکل صحیح ہے. اچھا. تو آپ کے بچوں نے جو تعلیم حاصل کی, اس میں آپ نے انہیں کہا کہ یہ بیٹا کرو, یا میرا خیال ہے جی ان کا خود ڈیسیژن تھا؟ دونوں کیونکہ وکیل ہیں. اچھا. میرے بچے, ڈیسیژن ان کا اپنا, تو ان کا اپنا ڈیسیژن تھا, کیونکہ ہمارے سامنے بہت اچھے ایگزامپلس تھے. میرے بہنوئی SM ظفر, ان کا بیٹا سید علی ظفر, یہ سارے ان کے سامنے ایگزامپلس تھے جن کو وہ بہت ایڈمائر بھی کرتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے. اور پھر نعیم بھی وکیل تھے, میں نے بھی وکالت کی ہوئی تھی, تو وہ ایک نیچرل سا ان کا انکلینیشن تھا کہ وہ بھی وکیل بنے. تو انہوں نے ماشاءاللہ دونوں نے پھر جا کے وکالت کی, اور وکیل ہی ہیں, ابھی بھی کام کر رہے ہیں. جی. تو جب بچوں کی شادی کا وقت آیا, ان کے رشتوں کا, تو اس وقت آپ کا ڈیسیژن تھا یا اس میں آپ دونوں کا, بخاری صاحب کا اور آپ کا؟ نہیں جی, اس میں کوئی ڈیسیژن کسی کا نہیں تھا, بچوں کا اپنا ڈیسیژن تھا. ان کو جو پسند تھا ان سے انہوں نے شادیاں کی, اور ہم بڑے خوش تھے کہ انہوں نے خود ڈھونڈ لیے اپنے میچ, اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑی. اچھا. اب آپ کی بیٹی کے کتنے بچے ہیں اور بیٹے کے کتنے بچے ہیں؟ اب ہم آپ کے بچوں کی طرف آ جاتے ہیں. میری بیٹی کے جی 2 بچے ہیں, دونوں لڑکے ہیں. ایک 9 سال کا ہے, ایک 5 سال کا ہے,
اور میرے بیٹے کی ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں اور ایک 6 سال کی ہے، ایک 1.5 سال کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل سے سود زیادہ پیارا لگتا ہے، تو اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں میں کیا فرق آپ کو محسوس دیکھیں ہوا؟ جی، میرے بچے جو تھے وہ تو میرے پاس تھے، اور وہ ان کی ہر چیز جو تھی وہ مجھے دیکھنی تھی، کرنی تھی، یا ان کے ساتھ رہنا تھا. جو بچوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے صرف اچھا وقت ان کے ساتھ گزارنا ہے. اچھا. باقی ساری ڈیسیجنز، مشکل وقت وہ ماں باپ گزارتے ہیں. اس لیے آپ کا جو ٹائم گرینڈ چلڈرن کے ساتھ گزرتا ہے وہ صرف خوشی کا اور محبت کا گزرتا ہے. اس میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں آتی کہ بچہ خدا نخواستہ بیمار ہے یا رات کو جاگ رہا ہے. یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے میں بہت انجوائے کرتی ہوں اپنے گرینڈ چلڈرن، کیونکہ ذمہ داری میری نہیں ہے. ذمہ داری نہیں ہے، صرف محبت ہے، پیار ہے، ایک جی. شفقت ہے جی. اور اپنائیت کا ایک ماحول ہے. اچھا، جو آپ دونوں کے بچوں کے بچے ہیں تو وہ اپنے دادا سے ان کا، آپ تو دادی یا نانی ہیں، وہ دادا اور نانا بھی ہیں. جی جی. نعیم بخاری صاحب. جی. تو ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہے؟ جی جی بالکل، وہ آتے ہیں، وہ ملتے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کے بھی یہی فیلنگز ہوں گی جو میری ہیں، اور جیسے ہر گرینڈ فادر یا گرینڈ مدر کے ہوتے ہیں، اور وہ ان بچوں کے ساتھ ملتے رہتے ہیں. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس کو اپنے ملکی حالات کے حوالے سے 1-2 میں باتیں کرنا چاہوں گا. جی. کہ آپ کے بچے دونوں ملک سے باہر رہتے جی. ہیں، تو یہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہے یا جی اپنا ڈیسیجن ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انہیں یہ ملک پسند نہیں ہے یا اس کے حالات سے وہ؟ دیکھیے جی، میں بہت خوش ہوں کہ وہ دونوں یہاں نہیں ہیں. اچھا، اور اس کی وجہ بھی بتائیے گا. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیول کا یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے کام. میری بیٹی جب گئی تھی ہارورڈ پڑھنے تو اس کے بعد اس کو نیو یارک میں نوکری مل گئی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ تب سے وہیں ہے، اور جس لیول کی وہ ملازمت ہے یا جس لیول کا وہ ان کی کمپنی یا آفس ہے وہ وہیں پہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ آ کے ان کو یہ ساری چیزوں سے نبٹنا پڑے گا، جیسے کہ لائٹ نہیں آ رہی، پیٹرول نہیں مل رہا، گیس کی شارٹیج ہے، گیس کی شارٹیج ہو گئی، ڈینگی ہو گیا. یہ ساری چیزیں ان کو یہاں پہ ملیں گی. آلودگی کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی بیمار ہو رہا ہے. بالکل. اور لاہور تو اب پھر سر فہرست ہے. میں کیوں چاہوں گی کہ وہ آ کے یہاں پہ سفر کریں؟ میں بھی خود آتی ہوں 6 مہینے کے لیے اور چلی جاتی ہوں واپس، مگر میں بہت خوش ہوں کہ وہ دونوں باہر ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے نیئر فیوچر اور فار فیوچر میں بھی ان کا آنے کا کوئی وہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ. آپ اس ملک کے حالات سے نا امید ہیں؟ بہت زیادہ. اس کی وجہ آپ اخبار پڑھ لیں، آپ ٹی وی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. جس دن آپ چند دن ٹی وی نہ دیکھیں، اخبار نہ پڑھیں، تو میرا خیال ہے اتنا تو وہ نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اتنا طوفان تو نہیں آیا ہوا. اس سے زیادہ طوفان کیا آئے گا جی، کہ ملک جو ہے وہ بینکرپسی کے ایج پہ ہے، اور مطلب ڈالر کی قیمت آپ دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں کیسی ہیں. آپ مجھ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں. نہیں، اس میں بالکل اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو اب الیکشن عمران خان مانگ رہے ہیں تو اس کا اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر عمران خان دوبارہ برسر اقتدار آ جائیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران ہی ایک میرا خیال ہے اس ملک کی امید ہیں، اور ہم سب کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں، کیونکہ ایک میرا خیال ہے واحد شخص ہیں جو کرپشن کے خلاف ہیں، اور خود بھی انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی. نہیں، انہوں نے کرپشن نہیں کی، لیکن ان کی کابینہ کا کون سا ایسا وزیر ہے جو دودھ کا دھلا ہو؟ کہاں سے لائیں؟ آپ مجھے بتائیں. کوئی امپورٹ کریں یا کوئی بت بنا کے اس کو جان ڈال دیں اس میں؟ کہاں سے آئے آنیسٹ لوگ؟ کرپشن تو رکی نہیں نا. نہیں رکی، مگر خلاف تو تھے نا. جی. وی آئی پی کلچر کے خلاف تھے، کرپشن کے خلاف تھے. ان کے اندر یہ جذبہ تو ہے نا.
देखें ये जो मेडिकल कार्ड था ये कितनी जी, बड़ी बात थी। बिल्कुल सही है। मैं इतनी खुश हूँ इस बात पे कि जी हमारे जो मुलाजिम हैं या जो गरीब लोग हैं वो जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। और क्या हो सकती है सबसे बड़ी एक जो अज़ाबे इलाही है वो हमारे ये इस तबके की है कि वो जाके इलाज के लिए पैसे नहीं होते उनके पास, उनको घर बेचना पड़ता है या मोटरसाइकिल जो मर्जी। बिल्कुल। तो वो सोचें कि कितनी बड़ी चीज है, एक वो चीज वाहिद ही ले लें तो वो आज तक किसी ने नहीं की। आज तक बिल्कुल ये ठीक हुआ है। है पाकिस्तान में। तो एक बंदा जो अच्छी चीज करने की कोशिश कर रहा है उसको कम से कम हमें अप्रिशिएट तो करना चाहिए। गलतियां तो सबसे होती हैं और होंगी, ठीक है। वो कहाँ से लाए काबीना, मुझे बताएं वो कौन सा इंसान है पाकिस्तान में जिसको वो लाएंगे और वो दूध से दुल्हा होगा? कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही है। या जिनको वोट मिलते हैं या जो इलेक्ट होते हैं वो कौन से लोग हैं? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो ये सिस्टम इमरान को दोबारा आने देगा? देखिए अगर इलेक्शन जीतेगा तो क्यों नहीं आने देगा। अभी तो इलेक्शन वो नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। वो तो कहती हैं 1 साल आगे असेंबलियां हो जाएंगी। देखें क्या होता है, मगर मुझे उस बात का नहीं पता कि इलेक्शन होगी या नहीं होगी। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इमरान ही से उम्मीदें वाबस्ता हैं, बिकॉज बाकी सबको आजमा चुके हैं और बड़ी बुरी तरह हम फेल हुए हैं उनमें। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा, आपने इतना टाइम दिया और इतनी मेरे जो शायद तल्ख सवालात थे या तुंदो तेज थे तो उसको भी आपने बड़ी खूबसूरती से उसका जवाब दिया। आपकी इस बात का जवाब नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।